السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھنا چاہتا ہوں اور اسی بات میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور ہر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اور دوستو، یہ سمجھنا ناممکن ہے جب تک ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقصد لے کر دنیا میں آئے تھے اور آپ نے اپنا پورا دن کیسے گزارا، آپ نے اپنی رات کیسے گزاری، آپ کا ٹائم مینجمنٹ کیا تھا، آپ کا شیڈیول کیا تھا۔ دوستو، کیونکہ ہمارے ساتھ ذمہ داریاں ہیں، کسی کے ساتھ فیملی کی ذمہ داری ہے تو کسی کے اوپر اپنے بزنس کی ذمہ داری ہے۔ تو دوستو، میں نے یہ سوچا کہ اس امت کو ایسا کیا روڈ میپ دیا جائے جس روڈ میپ کو فالو کر کر یہ اس مقصد میں لگے جو مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ دیکھیے، آپ نے اپنی فیملی سسٹم بھی بہت اچھا چلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل افیئرس بھی بہت اچھا چلایا اور آپ کرنٹ افیئرس سے بھی واقف رہتے تھے، یعنی حالات سے۔ اور دوستو، ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم جس ذات کو فالو کر رہے ہیں، جس کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں، آج تک ہم نے اس نبی کا ٹائم مینجمنٹ نہیں سمجھا۔ میں شروع کرتا ہوں رات سے، اور رات سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ اکثر مسلمانوں کی رات ہی کالی ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس ابھی تک سونے کا وقت نہیں ہے۔ کوئی 2 بجے سو رہا ہے تو کوئی 3 بجے سو رہا ہے، کوئی 4 بجے سو رہا ہے، کوئی 5 بجے سو رہا ہے۔ اور دوستو، نہ اٹھنے کا ٹائم ہے، نہ ہمارے بزنس کا ٹائم ہے، نہ جاب پر جانے کا ٹائم ہے، نہ دکان کھولنے کا ٹائم ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی چیز کا وقت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اتنی باکمال، اور آپ جس کام کے لیے اس دنیا میں آئے تھے اور بھیجے گئے تھے، وہ مقصد بھی آپ پورا کر کر چلے گئے۔ اور یہ گواہی دی اس وقت کے اصحاب نے جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی اسوا پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا، اور آپ نے یہ سوال کسی ویرانے میں نہیں کرا یا کسی اندھیرے میں نہیں کرا، بلکہ 1,25,000 کے مجمع میں کرا۔ کیا سوال کرا؟ کہ میں جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، کیا وہ مقصد میں نے پورا کر دیا؟ آپ ہماری طرح مطمئن نہیں تھے، بلکہ آپ نے سوال کرا۔ تو اس وقت صحابہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے وہ مقصد پورا ہی نہیں کر دیا، بلکہ اس امانت کو ہم تک پہنچا دیا اور آپ نے نصیحت بھی کر دی۔ تو دوستو، جو امانت اللہ کے رسول ہمارے پاس لے کر آئے تھے، کیا اس امانت کو ہم نے دوسروں تک پہنچا دیا؟ اور اس امانت کو ہم جب ہی پہنچائیں گے جب ہم وہی ٹائم مینجمنٹ فالو کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بنایا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی رات کے 3 حصے کر رکھے تھے۔ آج ہمارے پاس اپنی فیملی کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے فطرت کو ہی بدل دیا۔ تو اللہ کے رسول نے 3 حصے کر رکھے تھے۔ وہ حصے کیسے کر رکھے تھے؟ جو رات کا پہلا حصہ تھا، یعنی عشاء کے بعد کا جو پہلا حصہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی فیملی کو دیتے، اپنے اہل و عیال کے پاس بیٹھتے، انہیں نصیحت کرتے، ان کی تربیت کرتے، انہیں اچھی اچھی باتیں بتاتے، انہیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتے، ان کے مسائل سنتے، حالات کا جائزہ لیتے۔ پھر آپ رات کا دوسرا حصہ سونے میں گزارتے، یعنی ایک حصہ آپ نے اپنے اہل و عیال کو دیا، دوسرا حصہ آپ نے سونے کے لیے رکھ رکھا تھا۔ پھر رات کا تیسرا حصہ آپ نے اللہ کی عبادت کے لیے رکھ رکھا تھا، تہجد کے لیے رکھ رکھا تھا۔ آپ دیکھیے، اگر آپ قرآن میں پڑھیں گے سورہ مزمل، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اے نبی، آپ رات کو جاگا کریے، ہم آپ پر ایک بات اتارنا چاہتے ہیں۔ آپ دن بھر الگ الگ مشاغل میں، الگ الگ مصروفیات میں بزی رہتے ہیں، لیکن رات کا ایک حصہ ہمارے لیے نکالا کریے۔ دوستو، ہم تہجد پڑھتے ہی نہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، لوگوں کے مسائل سنا کرتے تھے، کرنٹ افیئرس کو سنا کرتے تھے، پھر آپ واعظ و نصیحت کرا کرتے تھے، اصحاب کو دین کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے دن کا حصہ 3
جگہ تقسیم کر رکھا تھا۔ پہلا حصہ آپ اپنے اصحاب کو دیا کرتے تھے، ان کے اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے، روحانی ترقی کے لیے آپ اپنے اصحاب کو نصیحت کرتے، انہیں دین سکھاتے، جو آپ پر آیات نازل ہوا کرتی تھی وہ انہیں سنایا کرتے تھے۔ پھر آپ کیا کرتے، ان سے مسئلے سنا کرتے تھے کہ آج کسی ضرورت مند کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ پوچھا کرتے تھے کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، فلاں جگہ پر کس چیز کی ضرورت ہے۔ دوستو یہ ہے دین۔ آج ہم نے صرف دین واضح و نصیحت کو سمجھ لیا، لچھے دار بیان کو سمجھ لیا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جمعے کی ہم نے نماز پڑھ لی، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، یہی عمل صالح، جبکہ یہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح یہ ہے نیک کام، یعنی جو کام انسانیت کے لیے ہوتے ہیں، اور ان فکروں کو لے کر صحابہ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے۔ اب آپ نے کیا کرا، پہلا حصہ اپنے اصحاب کو دیا، دوسرا حصہ پھر آپ اپنی فیملی کو دیتے تھے کہ ان کی ضروریات کیا ہیں، انہیں دینی امور سکھانے، انہیں دین کی نصیحت کرنی۔ آج کیا ہے کہ نہ تو ہم اپنی شخصیت کو سنوارتے ہیں، اور نہ ہی ہم اپنی فیملی کی اصلاح کرتے ہیں، اور نہ ہی انہیں دین سکھاتے ہیں۔ دیکھیے رات کو بھی اللہ کے رسول اپنی فیملی کو دین سکھا رہے ہیں، اور دن کے وقت بھی سکھا رہے ہیں۔ تو پہلا حصہ اللہ کے رسول اپنے اصحاب کو دیتے، دوسرا حصہ اپنی فیملی کو دیتے، پھر تیسرا حصہ اپنے سوشل افیئرز کے لیے رکھ رکھا تھا۔ یعنی اس پورشن میں اللہ کے رسول قریش مکہ سے ملا کرتے تھے، ان سے ان کے حالات سننا، بات کرنا۔ پھر آپ کیا کرتے تھے، انہیں بھی دین کی دعوت دیا کرتے تھے، اگر ان کی کچھ ضرورت ہوا کرتی تھی تو وہ پوری کیا کرتے تھے۔ دوستو آج ہم نے دین پتہ کیا سمجھ لیا، دین تھوپنے کا نام سمجھ لیا۔ اگر ہم نے اس سسٹم کو پھیلا دیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اسی چیز کو ہم اپنی زندگی میں لیا ہے، اپنی تجارتوں میں لیا ہے، پھر آپ دین کو اپنی آنکھوں سے پھیلتا ہوا دیکھیں گے کہ یہ ہے اسلام۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئیے اسلام کو دیکھیے، یہ ہے اسلام۔ مسجدوں کو آباد کر دیا جائے، ہر کچے پکے مکان کی ضرورت کو سنا جائے، ان کے جو مسئلے ہیں انہیں حل کیا جائے۔ اور یہ جب آپ کریں گے، جب آپ دین کے لیے کچھ وقت نکالیں گے، اور آپ دین کے لیے جب ہی وقت نکال سکتے ہیں جب آپ اللہ کے رسول کا طریقہ اور مقصد زندگی اپنائیں گے۔ اور جو اللہ کے رسول کا مقصد زندگی تھا، دوستو ہمارا بھی مقصد زندگی وہی ہے۔ دیکھیں اسلام پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام تو خود پھیلنے والا مذہب ہے۔ اور کب پھیلے گا؟ یہ اچھے اخلاق سے پھیلے گا، جب ہم اپنے بازاروں کو اسلام کے طریقے پر لے آئیں گے، جب ہم اپنی محفلوں کو اسلام کے طریقے پر لے آئیں گے، تو دوسری قومیں دیکھیں گی کہ یہ اتنی اچھی سوشل لائف جی رہے ہیں، ان کا فیملی سسٹم اتنا اچھا ہے، ان کے یہاں طلاقیں نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان تاجر کتنی امانت داری سے اپنی تجارت کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا، بے ایمانی نہیں کرتا۔ اور یہ کام جب ہوگا جب ہم اس کی شروعات مسجدوں سے کریں گے۔ تو دوستو میں اس چیز کی شروعات اپنی مسجد سے کرنے جا رہا ہوں۔ ہم مسجدوں کو اسی طریقے پر لائیں گے کہ جیسے صحابہ مسجدوں میں دنیا کی فکر لے کر بیٹھا کرتے تھے، طے ہوتا تھا کہ کہاں جانا ہے، کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اتنی تیزی سے لوگوں تک دین پہنچے گا، اور لوگ سمجھدار۔ آج ایکشن پلان نہیں ہے، اگر کہیں جام لگ رہا ہے تو مسلمان کھڑا نہیں ہو رہا، کسی محفل میں گناہ ہو رہا ہے تو مسلمان نہیں ٹوک رہا، جبکہ مومن کا کیا فرض تھا۔ آج ہم نے صرف لچھے دار بیان کرنے کو دین سمجھ لیا۔ تو دوستو یہ اپنے دل کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جس بھی علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر دین کی شروعات سیرت سے کریے، ایسے کریے جیسے دین آپ پر نازل ہو رہا ہے، جبکہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ لیکن قرآن کو ایسے سمجھیے کہ یہ مجھ پر نازل ہو رہا ہے، اور یہ کام مجھے انجام دینے، اس قرآن کی شریعت کو مجھے نافذ کرنا ہے، اس قرآن کے مطابق مجھے فیصلے کرنے ہیں۔ دوستو آج میں نے کوئی لچھے دار بیان نہیں کرا، بس میں نے جو امت کی کمزوری ہے، جو اس کی تنزلی کی زوال کی وجہ ہے، وہ آپ کو بتائیے کہ آج درس گاہ تو ہم نے قائم کر رکھی ہے، لیکن وہاں پر بچوں کو قرآن پڑھایا تو جا رہا ہے، لیکن سمجھایا اور سکھایا نہیں جا رہا، انہیں قدم قدم پر ٹوکا نہیں جا رہا۔ انہیں ضرورت ہے آپ کی، اور یہ کب ہوگا؟ جب امت کا ایک اہل علم طبقہ مسجدوں سے جڑے گا۔ اور آپ ہمارے ساتھ جڑیے، میں دعوت دے رہا ہوں، آپ مجھے میسیج بھیجیے، آئیے، اور ہم دین اب بتاتے ہی نہیں بلکہ اب عمل کر کر دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ ہم دکھاتے ہیں کہ یہ بستی ہے دین پر چلنے والی۔ آپ یہاں کا نظام دیکھیے، آپ دیکھیے کہ یہاں پر ہندوؤں سے بھی ویسی محبت رکھی جاتی ہے جیسے مسجد نبوی میں اللہ کے رسول رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہندو پادریوں کا قیام کروایا کرتے تھے، اور آپ ان کی میزبانی، مہمان نوازی خود کیا کرتے تھے۔ یہ تھا مسجد نبوی کا نظام اور مدینہ کا نظام۔
آج دوستو ہم جس دین کو فالو کر رہے ہیں وہ دین آج یقین جانیے صحیح جو مسلمان ہوگا نا وہ بھی فالو کرنا نہیں پسند کرے گا، اور یہ جب ہوگا جب ہم ایک جگہ اکٹھے ہوں گے اپنے اختلافات کو بھول کر اس امت کو اٹھانے کے لیے۔ ہم یہ بھول جائیں گے کہ ہم بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، صرف ہم یہ دیکھیں گے اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے آئے تھے، اور آپ نے اپنے ٹائم کو کن چیزوں میں گزارا۔ تو دوستو میں نے آپ کو بتا دیا اللہ کے رسول نے اپنے ٹائم کو کیسے تقسیم کر رکھا تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں اور کھول کر بتا دوں گا، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ دوستو آپ ہمارے سپورٹر بنیے، فزیکل ہمارے ساتھ جڑیے، اور اگر آپ فزیکل ہمارے ساتھ نہیں جڑ سکتے، آپ کی کوئی وجہ ہے، تو میں ڈیلی آپ کو کچھ نہ کچھ اپڈیٹ دیتا رہوں گا، اور اس سسٹم کو بنانے کے لیے ہمارا تعاون کریے، ڈونیٹ کریے، کیونکہ اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسے طبقے سے جڑنا چاہتے ہیں کہ جسے دین کی ضرورت ہے، اور اس کو دین سکھانے کے لیے ہمارا پیسہ بھی خرچ ہوگا، ایفرٹ بھی لگے گا، اور تمام چیزیں لگیں گی۔ ان چیزوں میں، ان ضرورتوں میں ہمیں آپ کی ضرورت ہے، تو آپ ہمارا تعاون بھی کریے اور فزیکل سپورٹ بھی کریے۔ السلام علیکم۔